بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولسر نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا قائم کردہ جلوس ذوالجناح امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ سے برآمد ہوا۔ ہزاروں عزاداروں کی فقید المثال شرکت، ماتمداری و زنجیر زنی کا یادگار پرسہ۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا قائم کردہ مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح علم مبارک کے باعث علمدار جھولا شہزادہ علی اصغر تابوت امام علی مقام مسجد امام برگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد سے برآمد ہوا، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری، آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی، آغا سید روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، TNFJ اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید تصور حسین نقوی، علامہ سید زاہد عباس کاظمی، علامہ علی رضا زیدی، علامہ ڈاکٹر غضنفر عباس ملک، علامہ مطلوب حسین تقی، مولانا شہزاد سندی، مولانا سید وقار نقوی، علامہ سید شبیع الحسن کاظمی، علامہ سید فخر عباس عابدی، علامہ سید رفاقت حسین شاہ، بابا سید قاسم علی شاہ، مخدوم سید التجا حسین نقوی اور دیگر بانیان و عزاداران کر رہے تھے۔ جلوس برآمدگی سے قبل مجلس اعظم منعقد کی گئی، جس سے علامہ مفتی باسم عباس ظاہری، علامہ کلیم مہدی نقوی، علامہ تصور حسین نقوی، سید نذیر حسین شاہ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ اس دوران مرکزی جلوس میں مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور TNFJ کا موقف پیش کیا۔ بعد ازاں مرکزی ماتمی جلوس نواخوانی اور سینہ دانی کرتا ہوا اپنے مقرر راستوں سے گزر کر محمدی چوک G92 پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گیا، جہاں ہزاروں عزاداران حسین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ مظلوم کربلا کا غم حیات ہے، نجات ہے۔ اس موقع پر عزاداران حسین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلام کی سربلندی، وطن عزیز کے دفاع اور شیعہ سنی اخوت و یگانگت کے فروغ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر و فلسطین سمیت مظلومین جہاں کی تائید و حمایت جاری رکھی جائے گی اور 8 ربیع الاول تک جاری ایام عزا کے دوران قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات و پالیسی کے مطابق جاری کردہ ضابطۂ عزاداری پر کاربند رہیں گے۔ بعد ازاں عزاداروں نے زنجیر زنی کر کے مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کراچی کمپنی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور گرد و نواح کے درجنوں ماتمی دستوں نے ماتمداری میں شرکت کی۔ جلوس کے تبرکات میں شبیہ ذوالجناح علم مبارک، گہوارہ علی اصغر اور مہندی شہزادہ قاسم شامل تھے۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، MO ابراہیم اسکاؤٹس، مختار جنریشن، مختار فورس نے جلوس کے انتظامات میں حصہ لیا، جبکہ خواتین کے لیے ام البنین WF کی رضاکاروں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ دوران جلوس مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے سبیل حسینی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے اراکین اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے علاوہ پولیس کی بھاری جمعیت تمام راستے جلوس کے ہمراہ موجود تھی۔ اختتامی دعا علامہ سید زاہد عباس کاظمی نے کرائی اور جلوس کے شرکاء، ماتمی اور عزاداروں اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انتشار و دہشت گردی کے خاتمے اور توہین رسالت کے سدباب کے لیے ذکر حسین عام کرنا ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی ضمیر کی خاموشی یزیدان عصر کی بیعت کے مترادف ہے۔ حسینیت کی راہ روکنا پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنا ہے۔ عزاداری آئینی اور انسانی حق ہے جسے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مکتب تشیع سے جاری پیغام عاشورہ اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے کہا ہے کہ انتشار اور دہشت گردی کے خاتمے اور توہین رسالت کے سدباب کے لیے ذکر حسین عام کرنا ہوگا۔ حسینیت آزادی اور حریت کی تابندگی کا نام ہے۔ کشمیر اور فلسطین میں گولہ بارود کے سامنے نہتے سرفروشوں کا قیام حسینیت کا مرہون منت ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 15 بچوں کی شہادت پر عالمی ضمیر اور امت مسلمہ کی خاموشی یزیدان عصر کی بیعت کے مترادف ہے۔ شیعہ سنی ہی نہیں، ہر باضمیر حسین کا عزادار اور تابعدار ہے۔ کالعدم جماعتوں اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کی سازشیں آقائے حامد موسوی کے حسینی جادہ اور راہ امن و محبت پر چل کر ناکام کرتے رہیں گے۔ پنجاب میں گھروں اور چار دیواری کے اندر مجالس عزا کے انعقاد پر بدترین کریک ڈاؤن کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ عزاداری آئینی و انسانی حق ہے جس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ حسینیت کی راہ روکنا پاکستان کی بنیادیں کمزور اور کشمیر و فلسطین کی آزادی کی راہ مسدود کرنا ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سے جاری ہونے والے پیغام عاشورہ میں کیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کو دہراتے ہوئے سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں درس دیتا ہے کہ جب بھی برائی سر اٹھائے اور ظلم و بربریت در آئے تو ایثار و قربانی سے ہرگز دریغ نہ کیا جائے۔ فلسفہ عزاداری جذبہ ایثار و قربانی کو زندہ جاوید رکھنا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج کا فلسفہ اطاعت و عبادت خداوندی ہے، اسی طرح عزاداری امام مظلوم اطاعت و بندگی میں قوت و طاقت پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین نے مدینہ سے لے کر کربلا تک سفر شہادت کے دوران جا بجا اپنے قیام کے مقصد کو اجاگر کیا کہ مدینہ سے میرا جانا خود پسندی اور تفریح کے لیے نہیں، نہ ظلم و ستم کے لیے ہیں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دوں، یوں اپنے نانا اور بابا کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے خدا کا راستہ اختیار کیا، اور اگر میری دعوت کو قبول نہ کرے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے۔ بے شک خدا ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام حسین نے یزید کے تخت نشین ہوتے ہی واضح کر دیا تھا کہ مجھ سے بیعت نہ بھی طلب کی جائے تب بھی میں خاموش نہیں رہوں گا، کیونکہ میرا اختلاف یزید کی بیعت تک محدود نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یزید توہین رسالت، ظلم و بربریت اور جبر و استبداد کا مرتکب ہو رہا ہے اور احکامات اسلامی میں تغیر و تبدل کر رہا ہے، اور اس نے برسر منبر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی۔ امام حسین نے دین و شریعت میں تبدیلی کے یزیدی عزائم کے سامنے حرف انکار بلند کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور محمد مصطفیٰ کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ حسین کی موجودگی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کو تاریخ نے دیکھا کہ نبی کے نواسے حسین نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ سید شجاعت علی بخاری نے واضح کیا کہ آج اگر امت مسلمہ نے ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پانا ہے اور عالمی شیطانوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو پھر اسے شعار حسینی اپنانا ہوگا۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہر استعمار اور سامراج کو شکست فاش دی جا سکتی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر علامہ سید اصغر علی نقوی کے وفد کے ہمراہ امام بارگاہوں اور سبیل حسینی کا دورہ۔ عزاداروں کو پانی کی سبیل پلائی۔ مختار فورس کے رضاکاروں کے حصار میں صوبائی صدر کے دورے کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر اور صوبائی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے کنوینر علامہ سید اصغر علی نقوی مختار فورس کے جوانوں کے ساتھ کراچی کے امام بارگاہوں، عزاخانوں اور سبیلوں کے دورے، بانیان عشرہ مجالس عزا، امام بارگاہوں کے ٹرسٹیوں اور سبیلوں کے آرگنائزر سے ملاقاتیں کیں۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے ان حضرات کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی، امام بارگاہ شاہ خراسان، نمائش چرنگی، عزاخانہ زہرہ سولجر بازار، نمائش چرنگی کی مرکزی سبیل، پرفیوم چوک، گلستان جوہر کی تاریخی اور قدیمی سبیل کا دورہ کیا اور ان کے سبیلوں کے آرگنائزر سے ملاقات کی۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کسی قسم کی بھی رکاوٹ یا رخنا کی صورت میں کراچی کی محرم کمیٹی عزاداری سیل سے مربوط رہنے کی ہدایات دیں۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل سید عمار جعفری، سینئر نائب صدر سید زین رضا، کمانڈر مختار فورس کراچی ڈویژن سید وجی حیدر زیدی، سرمد نثار بھٹو اور معروف نواخان سید ارباز جعفری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے وضع کردہ 5 رہنما اصولوں پر کسی قسم کی سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ ان رہنما اصولوں کے حصول کے لیے اپنی خدمات جاری رکھی جائیں گی۔ یوم عاشورہ حساس مقامات کو فوج کے سپرد کیا جائے۔ 8 محرم مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح اسلام آباد کے دوران سید شجاعت علی بخاری کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے اعلان کیا ہے کہ پیروان حسینیت قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے درس عزا پر ہمیشہ کاربند رہیں گے۔ کتنی ہی دہشت گردی ہوتی رہے، عزاداری کا علم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں پاکستان سے اسی طرح محبت ہے جس طرح نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے تھی۔ پورے ملک میں یوم عاشورہ پر حساس مقامات کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے۔ عزاداری کے جلوسوں کو محدود کر کے دکھانے کی پیمرا ایڈوائس اور ماتمی جلوسوں کی لائیو کوریج پر پابندی قابل مذمت ہے۔
घरों में नाच गाने और मौसीकी की इजाज़त तो है, लेकिन मजालिस से रोका जा रहा है। इसके बावजूद आज़ादारी पूरी दुनिया में फैल रही है। हुकूमत पाकिस्तान इसे कहाँ तक रोकेगी? अगर अफगान तालिबान ने आज़ादारी को रोका तो नाबूद हो जाएंगे। अशरे मुहर्रम के दौरान बिजली और गैस की मुसलसल लोड शेडिंग अजियतनाक और काबिल अफसोस है, जिसे फौरी बंद करके सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम में सियासी महाज आराई सुन्नत रसूल और एहतराम मुहर्रम के मनाफी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आगा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा मूसवी, आगा सैयद रूहुल अब्बास मूसवी और उलमाए किराम के हमरा जुलूस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि यकम मुहर्रम ta 8 रबीउल अव्वल अज़ाए हुसैनी के अख्तिताम तक अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। हसास मकामात पर फूल प्रूफ इकदामात उठाए जाएँ। सेक्रेटरी जनरल TNFJ कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के फर्जंदान, उलमाए किराम और अज़ादारों ने इस मौका पर अहद का इजहार किया कि वो कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की पुरअमन और इत्तेहाद व अख़ुवत की पॉलिसी को जारी रखेंगे और उनके वज़ा करदा रहनुमा उसूलों विलाय अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मरजइयत और मरकज़ियत के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ अमलन जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि TNFJ के दरवाजे हर मुहिब्बे दीन वतन पाकिस्तानी के लिए खुले हैं। इस्लामाबाद 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G62 से बरामद। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत, जगह जगह करबला वालों की याद में सबीले कायम। TNFJ इस्लामाबाद के सदर अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी की मीडिया और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत आशूरा के लिए फूल प्रूफ इंतज़ामात करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के सदर अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी ने दौरान मरकज़ी जुलूस इस्लामाबाद G62 में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उनका कहना था कि इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज 9 मुहर्रम के जुलूस मुल्क भर में रवां हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत यजीद के सवाल पर कहा कि मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बचाने के लिए मदीना से अपने अहले खाना के साथ करबला का सफ़र बांधा। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसारों के साथ लाजवाल और अजीम कुर्बानी पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के प्रोग्राम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जारी और सारी हैं और रहेंगे। कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की तालीमात के मुताबिक दरस अज़ा पर अमल दरामद जारी रहेगा। बिशारत इमामी ने कहा कि इमाम हुसैन हुर्रियत की तहरीकों का महवर हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन की तहरीकें करबला से जिला लेती हैं। वतन अजीज़ के मसाइल का हल भी पैगाम हुसैन को उजागर करने में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि पैमरा की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्रामों को दिखाने पर पाबंदी आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हुसैन अमन व आश्ती का पैगंबर हैं। पैमरा फौरी तौर पर इस कदगन का खात्मा करे। बिशारत इमामी ने कहा कि पैगाम हुसैन पर पाबंदी यजीदियत को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है, जिससे दीन और वतन दोनों को नुकसान होगा। कायद मिलत जाफरिया आकाए मूसवी कह चुके हैं कि शिया सुन्नी में कोई तफरका नहीं डाल सकता। अफ़गानिस्तान में मीलाद और आशूरा पर कदगन की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये पाबंदियाँ और कदगनें हुसैनियत को रोक नहीं सकती। अल्लामा बिशारत इमामी ने इस अमर पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि कलदम लोगों को पाबंद करने के बजाय अज़ादारों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। दहशत गर्दों को 4th शेड्यूल में डालने के बजाय अज़ादारों पर इस कानून का इतलाक़ किया जा रहा है, जो सरासर नाहक और नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने अज़ादारी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ 8 माह एजिटेशन करके मूसवी जुनेजो मुआहिदा हासिल किया। हुकूमत से मुतालबा है कि वो मूसवी जुनेजो मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मूसवी जुनेजो मुआहिदा पाकिस्तान में अज़ादारी के जलूसों की ज़मानत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि सिंध और कश्मीर के अलावा हुकूमत ने ताहाल मुहर्रम अज़ादारी सेल कायम नहीं किए, जो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश है। हुकूमत फौरी तौर पर अज़ादारी सेल कायम करके उन्हें तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया से मरबूत करे। हमारे कायद आकाए मूसवी कह चुके हैं कि अज़ादारी हमारी शहरगे हयात है, लिहाजा इस पर कोई पाबंदी कबूल नहीं की जाएगी। अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी ने मुतालबा किया कि आशूरा के जुलूसों के लिए हुकूमत इंतज़ामात को फूल प्रूफ बनाए।
سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری کی سربراہی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا مرکزی وفد یوم عاشور 10 محرم الحرام بتاریخ 9 اگست بروز منگل امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ راولپنڈی سے برآمد ہونے والے مرکزی جلوس عاشورہ میں 10 بجے دن شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ ماتمداری میں حصہ لینے کے علاوہ تبرکات کی زیارت کریں گے اور میڈیا ٹاک بھی کریں گے۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 10 محرم یوم عاشورہ کے موقع پر راولپنڈی کے مرکزی جلوس ذوالجناح میں عزاداری کیمپ لگایا جائے گا۔ اس موقع پر ماتمداران حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سبیل حسینی کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ کیمپ میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور مختار جنریشن کے اراکین عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود رہیں گے اور جلوس عزا کے اختتام تک تبرکات کے ساتھ خصوصی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دی جائیں گی۔ مرکزی جلوس عاشور راولپنڈی میں مختار فورس کے رضاکار سیکیورٹی اور انتظامی امور کی انجام دہی پر مامور ہوں گے۔ اسی مناسبت سے مختار فورس کے رضاکار عہدیداروں نے ڈیوٹیاں سپرد کر دی ہیں۔ ایک پریس نوٹ میں مختار رضاکاروں نے اس عہد کا اظہار کیا ہے کہ شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے پوری ایمانت و دیانت سے عبادت سمجھ کر فرائض پورے کریں گے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی دعاؤں کا سائبان ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر پیج کو فالو کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔